بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میرا نام موید جعفری ہے. آج پاکستان کے حوالے سے ایک بہت اچھی خبر ہے اور اس خطے کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جنوبی ایشیا کے خطے کے حوالے سے. اس پر بات کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ افغانستان میں جو ہو رہا ہے اس کا پاکستان کی معیشت پر, پاکستان کی معیشت کے مستقبل پر کیا اثر ہے. اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بہت امپورٹنٹ بات بتائیں گے کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے میں کیوں انٹرسٹڈ ہے. پاکستان کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان کشمیر کے معاملے کو ریزالو کرنا چاہتا ہے, پاکستان انڈیا پہ پریشر ڈالنا چاہتا ہے کہ وہ اپنا 5 اگست کا جو فیصلہ ہے اسے واپس لے, کشمیریوں پر ظلم کرنا بند کرے. مگر انڈیا ایسا کیوں چاہتا ہے کہ وہ پاکستان سے بات کرے؟ اس کی کیا مجبوری ہے؟ کوئی مجبوری ہے بھی کہ نہیں؟ اس حوالے سے آپ کو ان سارے سوالات کے جواب اس ویڈیو میں دیں گے. آج جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ترکی میں 24 اپریل کو افغانستان پیس کے حوالے سے, افغانستان امن کے حوالے سے ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے جا رہی تھی جو کہ ڈیلے ہو گئی ہے, پوسٹ پون ہو گئی ہے. اب وہ کسی آگے کی ڈیٹ پر انہوں نے کہا رمضان کے بعد ہوگی. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ طالبان نے 14 اپریل کو یہ اعلان کیا تھا کہ جب تک امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی تمام تر فوجیں باہر نہیں نکلتی یہاں سے تو وہ کسی بھی اس طرح کی کانفرنس میں اب حصہ نہیں لیں گے, کیونکہ یہ دوحہ اگریمنٹ جو کہ ان کا امریکہ کے ساتھ ہوا تو اس کی خلاف ورزی ہے کہ امریکہ کی فوجیں 1 مئی تک باہر نہیں جا رہی ہیں افغانستان سے. اس کا کیا اثر پڑتا ہے بھارت پر؟ اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ بنیادی طور پر بھارت کا اتحادی افغانستان میں اشرف غنی اور کابل حکومت ہے جو کہ اس وقت اپنی تمام جتنا وقت میں وہ حکومت نے اپنی کمزور ترین سطح پر ہے. طالبان اپنے پورے زور و شور کے ساتھ بہت سارے علاقے جو ہیں وہ اب کابل کے اندر بھی معاملات جو ہیں وہ کابل حکومت, اشرف غنی حکومت کے ہاتھ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. انڈیا کا کابل میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے, ان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ انہوں نے بنائی, ہسپتال بنائے, اسکولز بنائے, سڑکیں بنائی. سب اس لیے بنایا کیونکہ انڈیا سی پیک جو ہے, جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سی پیک کے حق میں نہیں ہے, وہ ایک اپنا ٹریڈ روٹ بنانا چاہتا ہے جو کہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور ہے, جو کہ ایران چابہار سے ہوتا ہوا اوپر افغانستان اور افغانستان سے آگے یورپ میں اپنی ایکسپورٹس کو بیچنے کے حوالے سے وہ کرنا چاہتے. اب افغانستان سے ہوتا ہوا جب اوپر جائے گا, ایسا وہ کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ جب گوادر اور چابہار ان پورٹ سے ایکسپورٹ پراپر شروع ہوگی پاکستان کی تو پاکستان کو یورپ تک اپنی گوڈز, اپنی ایکسپورٹس پہنچانے میں لگیں گے 16 دن, جبکہ انڈیا کو لگتے ہیں 45 دن. جو 45 دن لگتے ہیں وہ ایک تو اس کا کرایہ بہت زیادہ ہے, اشیاء کی قیمت بڑھ جاتی ہے, مہنگی چیزیں بکتی کم ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایگریکلچرل چیزیں, جو کہ ایگریکلچر جیسے پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے, انڈیا کا بھی ایگریکلچر جو ہے وہ کافی زیادہ ہے, تو اگر پھل اور سبزیوں جیسی چیزیں جو کہ وہ بھیجتا ہے وہ یورپ بھیجتا ہے تو 45 دن تک اگر کوئی پھل پڑا رہے اور اس کے بعد وہ مارکیٹ میں جو ہے وہ ڈسپلے پر آئے, 3 دن اور ایڈ کر لیجئے پورٹ سے اتارنے چڑھانے میں, تو وہ پھل کی جو زندگی ہے, جو لائف ہے, شیلف لائف, وہ بالکل نہ ہونے کے برابر 3-4 دن 5 دن کی رہ جاتی ہے, جو کہ اس کی قیمت اور اس کی قدر میں کمی کرتی ہے. تو بنیادی طور پہ انڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ افغانستان میں اس کی مرضی کی ایک حکومت آئے اور اشرف غنی جو کہ ان کے اہلائے ہیں ان کی حکومت کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر قائم رہے. اور اس لیے اشرف غنی نے استنبول کی میں کانفرنس ہونے جا رہی تھی 24 کو, اس میں اپنا ایک سولوشن پیش کرنا تھا کہ کس طرح سے وہ اپنی حکومت کو رکھتے ہوئے طالبان کو انکارپوریٹ کر کے ایک ایسا سسٹم گورنمنٹ کا کریٹ کریں گے جس سے جو ہے افغانستان میں امن جو ہے دیر پا امن آئے گا. مگر طالبان اس چیز کو قطعاً نہیں مانتے. 2 ٹوک ان کا سٹانس ہے کہ جب تک افغانستان میں ایک اسلامی حکومت جو ہے, ایک ایمریٹس جو ہے وہ نہیں بنے گی تب تک وہ اپنی جنگ نہیں روکیں گے. تو بنیادی طور پر اس وجہ سے انڈیا کی پوزیشن جو ہے وہ سی پیک کی مخالفت والی بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے. پاکستان کے حوالے سے جو بہت بڑی خوشائند خبر آج دی کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو UAE میں تھے وہاں سے ایران کے دورے پر ہیں 3 دن کے, اور ایک تیسرا بارڈر کراسنگ پاکستان اور ایران کے بیچ جو ہے وہ آج کھلا ہے جس کا نام پشین مند ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس سے چابہار پورٹ بھی جو بحری اور گوادر پورٹ بھی بہت قریب ہے. تو بنیادی طور پر یہ پشین مند جو ہے یہ سی پیک کا حصہ ہے. سی پیک کا حصہ کیوں ہے کہ ایسا کہ آپ کو معلوم ہو شاید کہ چائنا نے ایران کے ساتھ سی پیک جیسا ایک معاہدہ کیا ہے جس کا حجم پاکستان کے سی پیک سے بھی بہت زیادہ ہے, $400 ارب اس معاہدے کا حجم ہے. تو یہ بنیادی طور پر
ایران کے سی پیک اور پاکستان کے سی پیک باتوں کو آسان کرنے کے لیے کو جوڑے گا. یہ جو پشین منت کا بارڈر کراسنگ ہے جس سے پاکستان کے لیے اور بھی جو ہے وہ ٹریڈ میں آسانی ہوگی. اس کے علاوہ پاکستان کے اوپر جو کنوؤں کی پاکستان سے جو کنو ایکسپورٹ ہوتے تھے ایران میں 2014 میں غالباً پابندی لگی تھی, وہ بھی آج اٹھا دی گئی ہے اور پاکستان کا کنو اب پہلے کی طرح ایران میں کھایا جائے گا, جو کہ جس کی ٹریڈ کی جو حجم ہے وہ بھی تقریباً کہہ لیجئے 1.75 سے $2 ملین کے قریب بنتا ہے. تو یہ دو بہت اچھی خبریں پاکستان کے لیے ہیں. اب جو دوسرا بڑا سوال جس کا جواب میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس ویڈیو میں دوں گا, وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں انٹرسٹڈ ہے. تو کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان کی تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بڑی کلیئر سچویشن ہے. انڈیا پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں اس لیے انٹرسٹڈ ہے, جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑا سا آپ کو اس کی بنیاد سمجھائی, کہ پاکستان اور چائنا کے اور ایران کے سی پیک جو کہ BRI بیلٹ روڈ انیشیٹو کا ایک پارٹ ہے, اس کے جو ہے پوری طرح سے رواں ہونے کے بعد پاکستان سے یورپ ایکسپورٹس جو ہیں ان کو پہنچنے میں لگیں گے 16 دن اور انڈیا سے جانے میں لگیں گے 45 دن, جس کی وجہ سے پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا کمپیٹیٹو ایج آئے گا. انڈیا کا شیئر یورپ میں کم ہونا لگ جائے گا. ایک تو دیر سے پہنچیں گی چیزیں, مہنگی پہنچیں گی, ان کی شیلف لائف کم ہوگی اور آنے والے وقت میں انڈیا کی معیشت کو اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو انڈیا جو ہے اس کے پاس اس کے دو راستے ہیں. دو راستے کیا ہیں؟ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ وہ سی پیک کی مخالفت جیسے کرتا چلا آ رہا ہے ویسے کرتا چلا جائے اور اپنا جو نارتھ ساؤتھ ٹریڈ کوریڈور ہے ایران افغانستان سے سینٹرل ایشیا اور پھر وہاں سے یورپ, اس کے اوپر کام کرے, اس کو ڈیولپ کرے اور ادھر سے اپنا جو 45 دن کا راستہ اس کو کم کرے. مگر ایسا ہوتا مستقبل قریب کیا مستقبل بعید میں بھی نظر نہیں آ رہا. اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ افغانستان میں جو امن کا قیام ہے جو کہ نظر آ رہا تھا کہ ہونے جا رہا ہے, وہ اچانک رکھنے کا شکار ہو گیا ہے. اس میں جو ہیں وہ رکاوٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں. امریکہ نے اپنی وہاں سے نکلنے کی ڈیٹ ڈیلے کر دی ہے. طالبان اپنی جگہ پر جو اپنی ضد پر اڑ گئے ہیں. غنی جو ہے وہ طالبان کے ساتھ ان کے طرز حکومت پر اگری کرنے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں. تو ایک ڈیڈ لاک سا بنتا نظر آ رہا ہے, جس کی وجہ سے افغانستان جہاں پر طالبان آپ یہ کہہ لیجئے کہ غنی کے مقابلے میں 80% زیادہ طاقتور اور ان کنٹرول ہیں, وہاں پر تو انڈیا کی دال گلتی نظر نہیں آ رہی. چابہار پورٹ پر انڈیا کا جو ایران کے ساتھ معاملہ چل رہا تھا وہ پچھلے سال جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا, جس کی وجہ سے وہاں پر بھی ان کو پریشانی کا سامنا ہے. حالانکہ جو ہے ایران نے ان کو پچھلے دنوں ایک ویڈیو کانفرنس کے اوپر پروگرام ہوا, ایک ڈائیلاگ ہوا, جس میں اشرف غنی جو کہ افغانستان کے صدر ہیں انہوں نے اپنے جو اسپیشل ایڈوائزر حمداللہ محب کو بھیجا. ایران کے سفیر جو ہیں جواد ظریف اس میں تھے اور انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر اس میں تھے, جس میں حمداللہ محب نے ایک کھلی دھمکی پاکستان کو دی کہ اگر پاکستان نے افغانستان کے معاملات میں طالبان کے تھرو کسی بھی طرح کی دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور پاکستان کے اس معاملات پر, اس دخل اندازی پر ہم چپ کر نہیں بیٹھیں گے, سو آن اینڈ سو فورتھ. حمداللہ محب کی اگر آپ پاس دیکھیں تھوڑا سا تو وہ پہلے سے ہی پاکستان کے خلاف اور انڈیا کے حق میں بولنے والے افغانستان کی حکومت میں ایک شخص ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ میسج انڈیا نے اب پاکستان کو کنوے کیا ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے افغانستان کارڈ کھیلے گا اگر پاکستان جو ہے اس کے ساتھ جو اس کی ٹرمز ہیں اس پر بات کرنے کو راضی نہیں ہوتا. اور اسی دن, اس سے ایک دن پہلے بلکہ جو ہے افغانستان میں جو ان کے وزیر خارجہ حنیف اتمار, اس کے ساتھ انڈیا کے وزیر خارجہ نے فون پر بات کی اور اجیت دوول جو کہ بڑے انٹرسٹنگ کیریکٹر ہیں آپ جانتے ہیں, انہوں نے بھی ان سے بات کی. حالانکہ شاہ محمود قریشی اس وقت UAE میں تھے, انہوں نے پھر حنیف اتمار کو فون کر کے گفتگو کی اور یہ ساری بات ظاہری باتوں نے معلوم ہوگی. تو انہوں نے ان کو کہا حنیف اتمار کو کہ آپ اسلام آباد آئیں, آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں. تو انڈیا جو ہے وہ افغانستان کے اندر ڈرٹی پلے کرنے جا رہا ہے, جیسا کہ ہم ان ساری باتوں کو اگر جوڑیں تو ہمیں نظر آ سکتا ہے. مگر اب معاملات پچھلے جیسے نہیں ہیں. اس دفعہ پاکستان ایک بالکل مختلف سچویشن میں ہے, ایک بالکل مختلف پوزیشن آف سٹرینتھ میں. شاید بہت عرصے کے بعد پہلی بار انڈیا پاکستان مذاکرات, چاہے وہ بیک چینل ہوں جو UAE آپ جانتے ہیں کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, یا اوپن ڈائیلاگ ہو,
اب پاکستان ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ میں انڈیا کے ساتھ بات کر رہا ہے، کیونکہ انڈیا کو ایک آپشن جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ہے جو کہ ہوتی نظر نہیں آ رہی، دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے، پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرے، سی پیک کو ایکنالج کرے، پاکستان اور چین کی سی پیک کے سامنے گھٹنے ٹیکے، اور پھر چیف سی پیک جو اوپر گلگت بلتستان جس کا میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ بہت اہمیت ہے سی پیک کے حوالے سے، وہاں سے مل جل کر ٹریڈ جو ہے اس چینل کو استعمال کرتے ہوئے سی پیک کا حصے کو تو اپنی جو معیشت ہے مستقبل میں اس کو بچائے۔ مگر اس وقت انڈیا اس پوزیشن میں ہے جہاں پر اسے سوچنا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے یو اے ای میں خلیج ٹائم کو انٹرویو دیتے ہوئے بہت دو ٹوک اور بہت آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک طاقتور بیان دیا انڈیا کے حوالے سے کہ پاکستان نے انڈیا کی تمام تر پروپیگنڈا جو ہے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے، انڈیا کے تمام عزائم پاکستان کو جھوٹ بول بول کر دنیا میں بدنام کرنے کے ان کو ننگا کر دیا ہے، انڈیا اس وقت بیک فٹ میں ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں محض ریٹرک نہیں ہیں، یہ سچائی ہے، انڈیا واقعتاً اس وقت بیک فٹ پر ہے، اور اب یہ فیصلہ انڈیا نے کرنا ہے کہ اس نے اپنی معیشت کو بچانے کے لیے کیا سٹیپ لینا ہے۔ افغانستان میں ڈرٹی کھیل کر کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے، کیونکہ اس وقت طالبان جو ہیں وہ ایک پوزیشن آف سٹرینتھ میں ہے۔ تو اس بات کی جو آگے ہونے کیا جا رہا ہے، پاکستان اور انڈیا کے جو آئندہ وقت میں ہونے والے مذاکرات ہیں وہ اب ایک بہت مختلف فیز میں داخل ہوں گے، بیک چینل ہو یا فرنٹ چینل ہو، جس میں پاکستان ایک پوزیشن آف سٹرینتھ سے بات کر رہا ہے، اور اس بات کی قوی امید ہے کہ آنے والے وقت میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں پاکستان کی بات بھی برابری سے سنی جائے، جیسا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آگے وقت کیا کرتا ہے، یہ معاملات کس طرف اونٹ کس جانب بیٹھتا ہے، یہ تو وقت کے ساتھ ہی دیکھیں گے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ، اللہ حافظ۔